دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے امریکیوں اور ہندوستانیوں کی پہلی محبت۔ آج سے کچھ سال پہلے امریکیوں نے ہندوستانی کو اپنی محبت کے جال میں جکڑنا شروع کیا۔ ان کی پلاننگ بہت لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ ان کے دو مقاصد تھے، ایک تو رشیا سے ان کو ڈسٹنس کرنا تاکہ اس کی امریکن دوستوں سے واپسی کے امکانات کم رہیں، کیونکہ ان کو اسی طرح سنسیئرٹی سے رشیا ایکسیپٹ نہ کرے جیسے اب تک کرتا ہے اور اس میں کامیاب رہے۔ یہ محبت 2-3 سال میں مودی صاحب کے ساتھ بہت پروان چڑھی، بہت ہنستے کھیلتے رہے، اور امریکہ نے انڈین انٹرنل اس کا جو ہرٹ ہے اس میں جگہ بنائی، اور اس کے مقاصد یہ تھے، 2 مقاصد تھے۔ ایک تو تھا ایک ایسی قوت کے خلاف انڈیا کو کھڑا کرنا کہ انڈیا کی ایگزسٹنس کے لیے اسے امریکہ کی ضرورت پڑے، اور وہ ظاہر ہے کہ چائنا تھا۔ چائنا کے جو لداخ اور LAC پر سٹینڈ آف ہوا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا، اور اس کا جو پہلا بیان انڈین سے دلوایا گیا وہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان اور سی پیک اس کو ہم روکیں گے۔ اور امریکنز اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ چائنیز شہرگ ہے، اور یہ چائنا اس کے متعلق بہت ہارشلی اس کو ڈیل کرے گا، اور وہی ہوا۔ تو پھر اس کو مزید انڈیا کو اپنے سٹینڈ پر پختہ رکھنے کے لیے انہوں نے پھر اپنے 2 بحری بیڑے نمیٹس اور رونالڈ ریگن یہ بحر ہند میں بھیجے تاکہ ہندوستان کو یہ تسلی کو ہم آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ جب یہ تعلقات میں گانٹھ پڑی، یہ گانٹھ ہم کہتے ہیں کہ جو کھل نہ سکے کاٹنی پڑے، اسے کہتے ہیں چیڑی گانٹھ۔ یہ اب چیڑی گانٹھ ڈلوا کے پھر انہوں نے ابھی اعلان کیا کہ یہ چائنا انڈیا اپنے معاملات خود سنوارے، ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے بلکہ ہم اپنا مفاد دیکھیں گے۔ یہ ایک پہلی محبت کی چپیٹ تھی جو انڈین کے گال پر پڑی ہے، ابھی اس کے سہلا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے ساتھ تو یہ 72 سال سے ہوتا ہے، ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ امریکن برطانیوں جو سفید فام ہیں ان سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ یہ اپنا مطلب نکالتے ہیں اور پھر تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ 72 سال میں ہم ان کی محبت میں کچھ محبت میں اسیر رہے اور کچھ مجبوری میں۔ اب شکر ہے کہ یہ ہمارے گلے سے اتر کر انڈیا کے گلے میں پڑے ہیں۔ اب یہ دوسرا اب پھر محبت کا روپ ایک اور دھاریں گے۔ اب کی بار وہ اپنا ملاقہ میں چائنیز کنفرنٹیشن کے لیے انڈیا کو آگے کریں گے۔ اپنا ملاقہ میں چائنیز جو سول سپلائز ہیں، اس کی بزنس کی جو سپلائز ہیں، اس میں رکاوٹ ڈلوانے کی کوشش کریں گے۔ چائنیز نیوی کو تھریٹ بھی کریں گے، اور جس دن انڈینز نے پہلا فائر چائنیز پر کیا وہ دن انڈین نیوی کے لیے تباہی کا دن ہوگا، اور پھر یہ محبت کی کہانی کو انجام کی طرف روانہ ہوگی۔ جب اتنی بڑی اقتصادی کو فوجی کو تو ہم نہیں مانتے کہ یہ چوہے نے بہت بڑے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ اندر سے تو چوہا ہے انڈیا، اس میں دلیری نہیں ہے۔ دلیری ہو تو امریکیوں کے آگے بھیک مانگتے۔ پاکستان 7 گنا چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اس نے انڈیا کے گردن کو دبوچا۔ یہ 28 فروری کو کیا ہوا تھا، ہم نے تو 1 منٹ بھی نہیں لگایا جہاز گرائے، نہ تو بات کہیں چلے گی۔ تو یہ جب یہ انڈین نیوی تباہ ہوگی تو پھر انڈیا کو محسوس ہوگی کسی ایسی بڑی قوت کی جو اس کی مدد کرے اور مزید انڈین تباہی اور ٹیریٹری کو دشمن کے قبضے میں جانے سے روکے۔ یہی موقع ہوگا جب
امریکہ انڈیا سے ایک بیس طلب کرے گا، ہو سکتا ہے وہ وشاکھاپٹنم میں ہو سکتا ہے وہ کیرالہ میں ہو، اور جس طرح جاپان کو روس سے ڈرا کر انہوں نے اوکیناوا کی بیس قائم کی اور اس کا سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا خرچہ جاپان سے کرا رہا ہے، اسی طرح وہ انڈیا سے بھی کرائے گا، اور انڈیا کے لیے 20-25-30 بلین ڈالر سالانہ دینا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں، یہ موٹی پلی ہوگا کس کام آئے گی، اسی پر امریکہ کی نظر ہے۔ ہمارے لیے چنتا کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے شاید یہ بہتر نہ ہو، اگرچہ ہم اس کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔